جزاک اللہ خیر۔ پھر ان کی جو خلافت کے ساتھ ساتھ توجہ ایک لفظ سنیں آپ، ایک تو ان کا منبر پر بیٹھنا تھا اور ایک پہلے سے بزرگ ہونا تھا، ایک ان کی افضلیت تھی، ایک ان کی خلافت تھی۔ افضل تو وہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی تھے، ایسا نہیں ہوا کہ وہ خلیفہ بنے تو افضل ہوئے، اور یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اس سے پہلے میں نے 3 درسوں میں آپ کو بتائی ہے۔ صحابہ کے بعد یعنی خلفائے راشدین کے بعد اللہ، اور توجہ کیجئے گا طلباء بھی بیٹھے ہیں تو امام ابو برکات عبداللہ نصفی متوفى 710 ہجری، امام نصفی نام کے ہمارے یعنی علمی دنیا میں 7 امام ہیں، بس مطلقاً ان کو امام نصفی کہہ دیا جاتا ہے۔ نصف جو ہے نا، نصف یہ ماوراء النہر کا ایک گاؤں ہے۔ علمی بن نہیں پائی نیچے کہ جو علمی طور پر توجہ سے سنیے اس تاریخ کو، جو اسلام کی دستاویزات کو محفوظ کرے، حدیث کو محفوظ کرے، تفسیر کو محفوظ کرے، فقہا کو محفوظ کرے، اللہ نے یہ کام پھر عرب سے نہیں عجم سے لیا، اور اس میں سب آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ ماوراء النہر کے علماء ہیں، یہ ماوراء النہر یہاں ہے، بخارا بھی یہاں ہے، سمرقند بھی یہاں پر ہے، نصف بھی یہاں پر ہے۔ علم کلام یعنی اسلامی عقیدے کو جن لوگوں نے منظم کیا، یہ خود حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد رہے۔ یہ بھی دیکھیں کہاں پر ہے، یہ بھی ماوراء النہر، یہ بچوں یاد رکھو، دریائے آمو۔ اللہ رب العالمین نے ان علاقوں کو دوبارہ نصفی ہیں۔ مثلا دیکھیں ایک امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی، یہ 537 ہجری ان کا وصال متوفا، 537 ہجری۔ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ ذات جنہوں نے عقائد نصفی لکھی تھی، جس کی شرح 791 ہجری میں علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد کے طور پر لکھی، جو آج تقریباً 700 سال سے ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو شرح عقائد جو کتاب ہے علامہ تفتزانی کی، اس کا جو متن ہے وہ امام ابو حفص محمد عمر بن نصفی نے لکھا ہے۔ ایک امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی ہیں، جن کی کتاب کو میں یہاں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن آئیے صرف حوالے پر اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے امام نصفی کا جو نام لیا ہے، یہ عقائد نصفیہ والے نہیں، جن کی شرح، کیونکہ آپ کہیں گے حوالہ غلط دینے سے لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ امام نصفی وہ نہیں، یہ امام نصفی ہیں امام ابو برکات عبداللہ نصفی، کیونکہ وہ شرح عقائد والے جو نصفی ہیں وہ تو 537 ہوں گے، ان کے بعد اگر عثمان تھے تو عثمان کے بیٹے عمر جو ہے بڑے ہوں گے، پھر مولا علی ہیں تو حسن ہوں گے، نہیں یہ قاعدہ نہیں، لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن الا اولاد فاطمہ، لیکن سیدہ زہرا پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا وابنیہا، فرمایا لیکن مبالغہ ہے تو ایسا نہیں ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل، ایسا نہیں، یہ عقیدوں کی ترتیب۔ اللہ اکبر، مولا مرتضیٰ کی شہزادی، اللہ اکبر، جب ان کا ورود مسعود اپنی دادی جان اپنی والدہ کے ساتھ ہوگا میدان محشر میں، تو رب کی طرف سے منادی ہوگا کہ سروں کو اتارو، نیچے جھکاؤ، اولیاء قطب اغواس اپنی نظروں کو جھکائیں گے، وجہ پوچھیں گے کیا، فرما بنت رسول اللہ اپنی بچیوں کے ساتھ جا رہی ہیں، صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا، یہی عقیدت نمازوں کی معراج ہے۔ میرے دوستو بزرگو، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء، یہ حضرت ابوبکر کی بڑی بیوی سے 2 بچے تھے۔ منجلی بیوی جو آپ کی ہیں رمانہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کی 2 اولاد ہیں، ایک میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ اور ایک حضرت عبد الرحمن، توجہ ہے، اور سب سے چھوٹی بیوی آپ کی جو ایک وقت میں مولا مرتضیٰ کی بھابی تھی، حضرت جعفر طیار جو مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی زوجہ تھی۔ جب حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہوئے، وہ شیروں کا شیر تھا، علماء نے لکھا کہ حضور کی شباہت، حضور جیسا چہرہ صحابہ میں جن جن سے ملتا تھا تو سب سے زیادہ مولا جعفر طیار حضور سے مشابہ ہوتا۔ حضرت جعفر طیار مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی، بعض علماء نے لکھا کہ 17 سال آپ بڑے تھے، بعض نے لکھا کہ 18 سال آپ عمر شریف میں
بڑے تھے. غزوہ موتا میں ان کے دونوں بازو جو ہے وہ شہید ہو گئے, جیسے کربلا میں حضرت مولا عباس کے شہید ہوئے تھے, شہید ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر جھنڈے کو پکڑا تھا, اور اس وقت کے رومیوں کو دانت کھٹے کیے انہوں نے کہ جو اسلام پر چڑھائی کرنے کی میرے دوستوں کوشش کر رہے تھے. اور ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار تشریف فرما ہے, ان کی شہادت کے بعد حضور نے ایسے فضا کی طرف منہ کیا, فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ نے کس کو سلام کیا؟ فرمایا میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیا. فرمایا میرا بھائی جعفر. طبقات ابن سعد میں موجود ہے, جبرائیل حضور کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا جبرائیل یہ معاملہ تو بتاؤ, غزوہ موتا میں تو میرا جرأت مند نڈر صحابی عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوا ہے, جو تنہا 10,000 کے مجمع میں گھس گیا اور ان کے چیلنج کو قبول کر کے ایک ایک کے سر کو اس نے اتارا, اور وہ راہ حق کے اندر وفا کے ساتھ شہید ہوا. لیکن اس کو تو ہاتھ پکڑ کر ایسی جنت میں لے گیا ہے. اور نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ, اور میرا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ, وہ بھی بڑی وفا کے ساتھ میرے دل کا ٹکڑا موتا میں شہید ہو گیا, تو اس کو ایسی لے گیا. لیکن یہ عجیب بات ہے, جب جعفر شہید ہوا تو پہلے جنت سے 2 سونے کے پر لایا. یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے. تاریخ اور سیرت کی امہات الکتب, جس کو ماں کہتے ہیں نا, ماں, طبقات ابن سعد 3 صدی کا محدث صحیح سند کے ساتھ اس بات کو لا رہا ہے. سرکار نے پوچھا کہ جب میرا بھائی جعفر, دیکھو اہل بیت کی شان, میرا بھائی جعفر جب اس کے لیے تو سونے کے 2 پر لایا, ایک پر تو نے سونے کا ادھر لگایا, ایک پر ادھر لگایا, اور ان سے کہا خود ہی اڑو, خود ہی اڑو. تو حضرت جعفر بلا تشبیہ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں, ہم تو نکمے لوگ ہیں سمجھانے کے لیے. یعنی آپ نے اپنے بازوؤں کو جو سونے گولڈ کہ پر تھے وہ آپ ہاتھوں کو کھولتے ہوئے فضا میں جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا بتا دو جبرائیل یہ کیوں تھا؟ فرمایا حضور مجھ سے کیا کہتے ہیں, میں نے, رب نے مجھ سے یہ کہا, اور رب جب مجھے حکم دے رہا تھا کہ سونے کے پر لے جا اور جعفر کو لگا, تو میں نے رب سے پوچھا ان کے لیے, فرمایا رہنے دے, اس کو سونا اس لیے دے تاکہ پتا چلے کہ نیکی ساری امت کرے تو اجر پاتی ہے, لیکن آل رسول کرے تو اس کو شان شوکت سے لایا جائے. یعنی حضور کے خاندان کا کوئی فرد اگر نیکی کرے تو پھر کیونکہ اس کی نیکی کیوں بڑھ گئی؟ ہم نے کہا ایک رشتہ رسول کی وجہ سے, رشتہ رسول اللہ کی وجہ سے وہ نیکی بڑھ گئی. تو اب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین مجتبی عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی افضل ہے, عبداللہ بن ابی بکر سے بھی افضل ہے, عبداللہ بن عمر سے بھی افضل ہے. اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کہتے تھے 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. ہمارے دوست بیٹھے میں نام نہیں لیتا, تھوڑا حیا کرتا ہوں ان کی حاضری کی وجہ سے, ورنہ آج ایک بندے نے بہت برا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتا ہے, اس کا ٹویٹ میرے ساتھ, اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یزید کے بارے میں جو, لیکن میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یزید کی حیثیت کیا ہے کہ اس کو شہزادہ کہیں گے آپ, اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں یزید کو بچانے کے لیے؟ نہیں وہ جو شراب پیتا تھا نا تو یہ کہیں سے ثابت نہیں, شرابی تھوڑی تھا. میں نے کہا نہیں مفتی اعظم تھا وہ تو, یعنی کہ شرابی نہیں تھا تو تھا کیا وہ؟ ساری امت, یعنی کیوں آپ اس دن یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کو روکنے والا کوئی نہیں, کیوں لوگوں کی نظروں کو آپ منتشر کرتے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یزید بیٹا ہے, یزید بیٹا ہے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, توجہ ہے, وہ صحابی ہیں, یزید صحابی, توجہ, یزید صحابی نہیں. لیکن ہم یہ آپ کے سامنے بڑے رسوخ سے کہتے ہیں, علماء نے یہ بات لکھی میرے دوستو, یہ باتیں سنتے چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی ہے.
پوچھا گیا رتبے میں کون بڑا ہے؟ اہل سنت کی ساری نصوصات پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے عبد الرحمن، ان کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے۔ اور جب پتہ چلا حسین، تو ابھی تو بتایا ہے کہ سارے صحابہ کی اولادوں میں حسین ہی افضل ہے، ابھی تو میں نے بتایا۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے رسوخ کے ساتھ کہ سیدنا امیر معاویہ کو ان کی تمام فضیلتوں کے ساتھ قبول کرنے میں ہمارے دل میں کوئی چوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم کہیں گے کہ حضرت امیر معاویہ بھی یہ مقام نہیں رکھتے جو منزلت خدا نے حسین ابن علی کو عطا فرمائی۔ تو جب حضرت امیر معاویہ صحابی ہو کر حسین ابن علی سے کندھا نہ لگا سکے، تو وہ پلید یزید جو کچھ نہ تھا اس کو شہزادہ کہنا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ رکھا جائے ایسے لوگوں کو، یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہ خاص قسم کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، لالی پاپ لے کر ساری مناتے لے کر پھر آپ ملک کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ آج تو چاہیے یہ تھا کہ آپ حسین ابن علی کی شان میں کوئی حدیث لکھ دیتے۔ آج شب عاشور ہے، یزید پلید کے کہنے پر کربلا کے اندر حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ اگر ادھر بھی صبر نہیں، کہتے نہیں 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 یزید نے نہیں مارا، تو میں نے کہا یہ آج رات بات کرنے کی بات ہے، اجماع سے ہٹ رہے ہیں آپ، یزید نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا میں اس پر کیا تکرار کر سکتا ہوں، بولنے کے لیے تو بہت سی بات ہے ہمارے پاس، آپ تو ہزاروں کو کھا جائیں اور پھر کہیں کہ نہیں وہ جہاد نہیں تھا اب جہاد ہے، تو چھوڑیں ان چیزوں کو۔ تم تو بے وفا ہو، کہنا کہ زباں پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول، یہ بے وفا ہے، کسی با وفا کی بات کرو۔ یہ جو مقام حرہ ہوا اس کو حرہ بھی پڑھا گیا، مسجد نبوی کے اندر جو گھوڑے آئے، 80 سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا گیا مدینے کے اندر، اس میں بھی بڑی ذمہ ہے۔ اگر یزید کچھ نہیں تھا تو امام احمد بن حنبل جیسا امام کس ثبوت پر اسے کافر کہتا ہے؟ اگر یزید کچھ بھی نہیں تھا، صالح شخص تھا، تو امام احمد بن حنبل امت کا امام، وہ فقہ میں ہمارا امام نہیں ہے لیکن اہل سنت ہونے میں پورے سنیوں کا امام ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل نے جس وقت یزید کی تکفیر کی تو جب دلیل نہیں تھی تو کس وجہ سے تکفیر کی؟ غوث اعظم تکفیر کے قائل تھے، تمام ائمہ قائل تھے، کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کافر نہ کہو، تو میں نے کہا یہ بھی تو کہا کہ مسلمان نہ کہو، آدھی بات کیوں کرتے؟ فرمایا کوئی کافر کہے تو میں نہیں روکتا، مسلمان کہے تو میں نہیں روکتا۔ میں نے کہا یزید ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، بندہ جب مر جائے نا میرے بچوں بزرگوں، یہ تیش دلانے کے لیے نہیں، بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ تھوڑا سے زخم کو ہم ادھیڑیں گے پھر اس پر مرہم کی چند باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ بندہ جب مر جائے تو مرے ہوئے شخص کو مومن ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جو انتقال کر جائے، بہت زیادہ نیک ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید خود کو صحابی کا بیٹا کہتا تھا نا، اور تابعین کے دور میں مرا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرا ہے پہلے 100 سال کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کے 61-62 کے اندر وہ نپٹ گیا ہے۔ وہ اب چل رہی ہے 1441 ہجری، یعنی 1400 سال ہو گئے۔ اسلام کی کتنی تاریخیں لکھی گئی ہوں گی کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ ان 1400 سال میں اسلام کی لاکھوں کتابیں لکھی گئی تاریخ پر، لاکھوں کتابیں لکھی گئی حدیث پر، لاکھوں کتابیں لکھی گئی اصول پر۔ یہ واقعہ ہر ایک نے ڈسکس کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایک کی کتاب سے بتا دو کہ یزید کی موت پر کس نے رحمت اللہ علیہ لکھا۔ آپ اس کو جنت میں گزار رہے ہیں، امت تو اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے کی قائل نہیں۔ لاجک آ رہی ہے دماغ؟ بلکہ ایک لفظ یزید کے لیے لکھتے ہیں علماء، عمدۃ القاری شرح بخاری دیکھیں آپ، اوپر کے شروحات دیکھیں، جب اس کا نام لکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یزیدو ماتا یزیدو، یزید مر گیا۔ اب مر گیا تو کوئی جملہ تو لکھا ہے، مرے ہوئے آدمی کے لیے کوئی جملہ لکھا جاتا ہے، مرحوم ہے بخش دے اللہ، کچھ تو بولے، تو کہتے ہیں ہاں بولتے ہیں۔ مات یزید علیہ ما یستحقہ، یہ جملہ یا تو اسلام کی تاریخ میں ابلیس کے لیے لکھا گیا، گالی نہیں دے رہا میں، علیہ ما یستحقہ، اس طریقے سے کسی شخص کو خطاب یا تو ابلیس کے لیے کیا گیا
یا یزید کے لیے کیا گیا؟ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے کہ علیہ ما یستحقہ، پہنچا وہی جہاں کا مستحق تھا. کیا جنت عطا فرمائی، واہ کیا دعا ہو رہی تھی. اور حسین ابن علی کے ترانے تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں میرے دوستو، اب بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح قرآن کی آیتیں تازہ ہیں. یہ بات ہم چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لیکن جواب دینے کے لیے، ایک بات کرنے کے. اب میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں. دیکھیں آج ہمارے اساتذہ، ہمارے کچھ اساتذہ ایسے ہیں، ایک ہمارے استاذ جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں، ان سے ہم نے حدیث ید کی اجازت لی. حدیث ید ایک مسافر کی حدیث ہے جو بعد کے ہر شخص جو ہے نا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو وہ اجازت دی ہاتھ ملا کر کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح کرتے ہوئے آج تک وہ سند آتی ہے کہ لوگ حدیث. تو اب آپ بتائیے کہ 1441 ہجری میں اگر ایک حدیث کا استاد کسی بچے کو حدیث پڑھائے تو اس کا بچہ اپنی سند رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے اس سے کہتا ہے کہ وہ حدیث ید جو آپ کے استاد نے آپ کو اجازت دی ہے نا، اس کی اجازت آپ مجھے دیں، کیونکہ آپ اپنے استاد سے جڑے ہوئے، میں آپ سے جڑ گیا. آپ کے استاد ان سے جڑے، وہ ان سے جڑے، وہ ان سے جڑے، وہ ان سے جڑے، وہ صحابہ سے جڑے اور رسول اللہ سے جڑ گئے. اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، میں بالکل بنیادی بات کر رہا ہوں. تو یزید تو تھا ہی صحابہ کے دور میں. وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اس دور میں جو پیدا ہو جائے اس کو تابعی کہتے ہیں، لیکن امت نے اس کے لیے تابعی کا لفظ نہیں لکھا. لیکن بھائی جنتی تھا بھائی، تو جنت میں جائیں گے قسطنطنیہ کے ذریعے. تو میں نے کہا نہ رحمت اللہ علیہ لکھا کسی نے، نہ تابعی لکھا، اور آپ نے تیر آج کے دن چلانا ہے، اس حسین کے مقابلے میں چلانا ہے جس کے لیے اہل سنت نے صحابی کی تعریف کے قرینے کو تبدیل کیا. آپ سنیے، ہمارے علماء نے سوال کیا کہ صحابی جو ہوگا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بچہ صحابی ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے وہاں سوال ہوا، بچہ صحابی ہو سکتا ہے؟ صحابی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جس طرح صحابی کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، حضور کی صحبت شرط ہے، حضور کو دیکھنا شرط ہے، ادھر بات ہوئی کہ بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. تو کسی نے کہا 18 سال کے. اور عمر پر بحث کرنے والے بھی سمجھدار تھے. مثلا اب ہمارے محترم دوست ڈاکٹر صاحب استاذ ہیں، اب اگر ایک بچہ یہاں پر آئے اور میں یہ جملہ کہوں کہ یہ بچہ ڈاکٹر صاحب کا استاذ ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کی عزت ہے، یعنی کسی بزرگ استاد کی عزت ہوگی. ہاں اگر ایک بہت بڑی عمر کے شخص آئے اور میں کہوں کہ یہ ہمارے دوست محترم استاذ ڈاکٹر صاحب کے یہ شاگرد ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو آپ استاد کہیں، حضور کا صحابی کہیں گے تو اس میں تو مرتبے کا لحاظ نہیں رہتا، اس لیے ہم بچپنے کی قید نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں کم سے کم بالغ ہونا چاہیے. بالغ شخص جو ہے، اب سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ میں آئے گا. وہ یہ شرط لاتے ہیں کہ بھائی صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، بچہ صحابی نہیں ہو سکتا. علماء نے کیونکہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی حضور سید عالم کی وصال کے وقت ان کی عمر 7 یا 8 یا 6 سال تھی، حضور کے گود میں بیٹھے تھے. جن لوگوں نے زیادہ زور لگایا وہ یہ شرف سے ان کو نہیں دینا چاہتے تھے، اور پھر ساری سنیت ایک طرف کھڑی ہوگی. آپ اصول حدیث کو پڑھ کے دیکھیں. اور نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مروان کو صحابی بنانے کے چکر میں آ جائے، اور وہ مروان بن حکم جس نے پوری دنیا کے اندر فساد پیدا کیا. کہتے مجھے ایک بندے نے کہا مروان حضور کے دور میں پیدا ہوا. میں نے کہا حضور کے دور میں پیدا ہوا تو کیا مطلب صحابی ہو گیا؟ میں نے کہا چکما نہ دو، علماء نے گرفت کی ہے، وہ حضور کے دور میں پیدا ضرور ہوا لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں. حضور کو دیکھا نہیں، مروان نے حضور کو دیکھا نہیں، اس لیے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کو حضور نے مدینے سے نکال دیا تھا. وہ ظالم آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تھے، وہ دروازے کی جھیری سے حضور کو دیکھ رہا تھا. تو یعنی سرکار ازواج کے ساتھ کمرے میں ہے تو وہ دروازے کی جھیری سے حضور کو دیکھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا اس خبیث کو نکالو مدینے سے باہر، یہ دوبارہ نہ آئے مدینے کے اندر. تو حضور اس لیے آپ دیکھیے سیدنا حسین نے جب مروان نے یہ جملہ کہا تھا مار دو، تو آپ نے کہا کہ گرگٹ کے بیٹے گرگٹ، حضرت حسین نے اس کو کہا تھا گرگٹ کے بیٹے گرگٹ. تو مروان بن حکم پیدا تو حضور کے دور میں تھا لیکن دیدار کا شرط نہیں ملا.
حسین پیدا حضور کے دور میں ہوئے، شرف یہ ملا کہ نمازوں میں گردن پر سوار رہتے تھے. ایسا شرف کسی کو نہیں ملا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی شب ہے. اب انہی کی بات کریں گے. اور کس کی بات کریں گے؟ انہی کی بات کریں گے. علماء نے لکھا، سنیں میرے دوستو، آگے چل رہا ہوں. علماء نے اگر آپ یہ قید لگائیں نا کہ حضور بندہ صحابی جب کہلائے گا جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ حضور سے علم لے سکے، کیونکہ وہ صحابی ہونے کے لیے تعلیم کو شرط لگاتے ہیں کہ صحابی وہ ہو جو روایت کرنے کا بھی درجہ رکھے اور بات کو سمجھے. اہل سنت کے علماء نے کہا کہ اس چیلنج کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، اس چیلنج کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ حسن 8 سال تو درکنار ہے، 1.5 سال کا تھا تب بھی نانا کی ساری باتوں کو سمجھ رہا تھا. ہاں، مسلم شریف کتاب الزکات اٹھا کر آپ دیکھیں، جب صدقے کے کھجور آئے تھے، صدقے کے کھجور آئے تھے اور صدقے کے کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. مولا امام حسن کی عمر شریف 1.5 سال کے قریب تھی، یہ 2 سال کے قریب. پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے آئے اور کھجور آپ نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا. جیسی ڈالا تو سرکار اٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھلایا، اس نے خود کھایا. تو جو بچہ غیر مکلف خود کھائے تو ماں باپ تھوڑی ذمہ دار ہے. ہمارے وہاں ایک سوال چلتا ہے، ہمارے وہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں. سوال ہوا علماء سے کہ جو گود کا بچہ ہو اس کو انگوٹھی پہنا سکتے ہیں؟ تو بعض لوگ کہنے کو تو نابالغ ہے. تو فرمایا پہنانے والا تو بالغ ہے. یہ ہدایہ کتاب الکراہیت آپ دیکھیے وضاحت. تو یہ وہ خود تو نابالغ ہے لیکن پہنانے والا تو بالغ ہے. یہاں حضرت حسن خود نابالغ ہیں، خود کھایا، حضور نے نہیں کھلایا. لیکن جب کھایا تو حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے ان کے منہ سے نکالا اور فرمایا بخن بخن، تھوک میرے بیٹے تھوک، ہم آل محمد ہیں، یہ مال کا میل ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ہاں، یہاں پر علماء کی عقل دنگ رہ گئی کہ اتنا بڑا شرعی مسئلہ 1.5 سال کے بچے کو بتایا. جس طرح حضور سے علم لینے والے کو سنجیدہ ہونا چاہیے تو حضور خود جو نبی ہے وہ بتانے میں کتنے سنجیدہ ہوں گے. اگر 1.5 سال کا بچہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو یہ کلام فضول ہو جائے گا اور یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے. بتانا بتاتا ہے کہ ہے یہ 1.5 سال کا بچہ لیکن عقل پوری مجتہدوں والی رکھتا ہے. اگر یہ بات کی جائے میرے دوستو کہ بچے کے لیے تو یہ مولا امام حسن اس لیے، اور صحابیت کا شرف تعلیم ہی کے لیے نہیں، حضور کو دیکھنا ایسی بھی شرف ہے. تو یہ دونوں طریقوں سے حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں، یہ لفظ یاد رکھنا. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں آپ نواسہ رسول تو لکھتے ہیں لیکن ساتھ میں صحابی رسول بھی لائیں. اب اس کا کیوں ملائے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں ہمیشہ آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب مولا امام حسن کا نام لکھیں نا یا مولا حسین کا نام لکھیں تو یہ بالکل لکھیں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حفید رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادہ رسول، شہزادہ بطول لکھیں. آپ یہ ضرور لکھیں نواسہ رسول لیکن ساتھ میں ایک ضرور لکھیں گے آپ صحابی رسول. اگلا لکھنے نہیں دے گا، جس دن آپ نے لکھ دیا جواب یہ لفظ خود دے دے گا ہر چیز کا. میں نے کہا حضرت صدیق اکبر پر سوال نہیں بنتے فیصلوں کے. کوئی کہے ابو بکر نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، امت کہتی چپ کر. کہا کیوں؟ کہا وہ صحابی تھے. حضرت عمر کے بارے میں کوئی فیصلہ صحیح نہیں کیا، امت کہتی چپ. کہا کیوں؟ کہا صحابی تھے. حضرت عثمان ایک فیصلہ کریں، لوگ کہہ دیے فلاں فیصلہ صحیح نہیں، لوگ اس کی بات کو دیوار سے ماریں گے. کیوں؟ وہ صحابی تھے. میں نے کہا جب خلفائے اربعہ کہ فیصلوں کو چیلنج ہو تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، ان پر سوال نہیں ہو سکتا. تو میں کہتا ہوں یزید کے مقابلے میں عام بندہ نہیں نکلا تھا، صحابی رسول نکلا تھا. تو پھر یزید کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ دفاع تو حسین کا ہونا چاہیے. لہذا یزید کی طرفداری کا سوال ہی نہیں بنتا. آپ تو صحابہ کے نام پر جماعت بناتے ہیں. تو اب حسین کا صحابی ہونا آپ کو یاد نہیں رہا؟ کیوں نہیں رہا؟
صحابیت یقیناً شرف کے لائق ہے. قرآن نے کہا ہے صحابہ کے بارے میں میرے بچوں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے فرمایا محبوبی صرف 4 راشد نہیں جتنے تیرے سب راشد ہیں. راشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے. بولو سبحان اللہ. مرشد راشد راستہ دکھانے والا. اللہ فرما رہا محبوب یہ قرآن جب ختم ہو رہا ہے نا, جب کی بات یہ مکی نہیں ہے, قرآن ختم ہو رہا ہے, یہ آخری آیت اتر رہی ہے, اللہ سند دے رہا ہے. فرما محبوب تیری صحبت, اے حبیب تو نے اپنی تربیت کا حق ادا کیا. حضور ریوارڈ چاہتے تھے, نتیجہ چاہتے تھے کہ جن کو میں نے سمجھایا پڑھایا مولا یہ تیری مرضی پر پورے اترے تو سند دے دے تاکہ میری تربیت کی بھی داد ہو جائے. تو رب نے فرمایا محبوب تو نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا. توجہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے دوستوں بزرگوں کہ حضور کے دور میں 1 لاکھ رہے, حضور کے بعد 3 رہ گئے, یہ بات مان تھی. میں نے کہا آج مسلمان کتنے, کہہ رہے جی 1.5 ارب. میں نے کہا حضور کے کتنے تھے, کہہ لگے 3. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ کی تبلیغ سے 1.5 ارب ہو گئے, حضور کی تبلیغ سے 3 رہ گئے. بات سمجھ رہے ہیں. تو صحابہ پر جرا تعلیم نبوت پر جاتی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا زکیہم, میرا نبی تصفیہ کرتا ہے, دل سے کفر کو نکالتا ہے, نفاق کو نکالتا ہے. آج اگر ایک مرشد اور مولانا اپنی تبلیغ اور زبان سے ایک نوجوان کے دل سے کفر اور نفاق کو نکال کر اس کا تزکیہ کر سکتا ہے, تو آج 15ویں صدی کا شخص اگر زبان سے تزکیہ کی تاثیر رکھتا ہے تو جس کا منصب خود تھا اس کے تزکیہ کرنے کا حال کتنا اعلیٰ ہوگا. کیسے مانا جا سکتا ہے اس بات کو کہ صحابہ کے اوپر جرا ہو جائے میرے دوستو. تو یہ ساری چیزیں, اور قرآن نے کہا وہ کر رہا, یہ ضمانت دی اللہ نے. اللہ نے فرمایا کر رہا, محبوب تو نے تو ایسا مانجا ہے ان کو اور ایسا چمکایا ہے, ان کا ویژن ہی بدل گیا, یعنی بالکل ٹھیک جگہ پر ہی آ گئے ہیں. اور ایسے آ گئے ہیں, پہلے ان کو کفر اچھا لگتا تھا, اب کفر برا لگتا ہے. پہلے لالچ اچھی لگتی تھی, اب لالچ بری لگتی ہے. پہلے بغاوت اچھی لگتی تھی, اب بغاوت بری لگتی ہے. اور اللہ نے سند دی وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. حبیب اب ان کا دل ایسا ہے کہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے, کفر سے نفرت کرتا ہے, بغاوت سے نفرت کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون. اب یہ ایک نہیں, جتنی تیری صحبت میں رہے سب راشد ہیں اور مرشد ہیں. تو یہ ساری آیتیں مولا حسن کے لیے بھی ہوئی, یہ ساری آیتیں مولا بولیے حسن کے لیے بھی ہوئی اور مولا حسین کے لیے بھی ہوئی. شاہ عبد الحق صاحب کا ایک جملہ آپ سنیے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تصوف کے امام, بر صغیر میں جس نے علم کا جھنڈا گاڑا اور سرکار نے بشارت دی کہ دہلی جا. اور جس وقت سلطنت مغلیہ ٹوٹ کر گر رہی تھی اس وقت علم رسالت اور فیضان علم رسالت کا چراغ روشن ہو رہا تھا. حضرت امام مجدد الفسانی نے جنہوں نے اکبر کی نحوست والی سلطنت کو گرایا, اور حضرت اقبال کیا خوب کہہ گئے کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان, ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. پوری حضرت اقبال نے نظم لکھی, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے ہاتھ پر. جب وہ سرکار مجدد صاحب کے لحد پر گئے, ان کے پیر بھائی مجدد الفسانی کے پیر بھائی رضی اللہ عنہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی, وہ نقشبندی سلسلے میں خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں. قادری میں حضرت عبد الوہاب صاحب کے مرید ہیں. توجہ ہے, حضرت مجدد صاحب کے پیر بھائی بنتے اس لیے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں اور مجدد صاحب بھی مرید ہیں, دونوں ایک دور کے پیر بھائی. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان جو اہل سنت کا مقدمہ ہے, ہم اختتامی وقت کی طرف چل رہے ہیں, توجہ کرنا, یہیں سے ہم واقع کربلا کی طرف موو کریں گے کئی چیزوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے وقت ہمارا. تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ پھر یہ لمحے زندگی میں بار بار میرے بچوں آیا نہیں کرتے, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. جس علی اور حسین کا نام لے کر آج بارڈر پر ہمارا ایک نوجوان جان دیتا ہے تو اس کا خون 65 سے لے کر آج تک زندہ رہتا ہے. میں نے پرسوں بھی بتائی ہے تم کو بات.
عبدالحمید نواب رحمۃ اللہ علیہ جو ناروال کے بارڈر کے اوپر بھارت گیدڑوں کو انہوں نے بھگایا اور جو برج گرایا 1965، یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ غلام مصطفیٰ، یہ میرے ساتھ تھا، میں نے آپ کو پرسوں بتایا. آج 65 کہاں پر ہے؟ لوگ تو 3 دن کے بعد قبر میں سڑ جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. 1965 اور آج، یعنی آپ دیکھیے 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. میں نے 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، متواتر کئی جگہ جا کر باقاعدہ وہ لال اینٹوں کا برج جس کا ایک پلر رہ گیا ہے، باقی تو دریا راوی میں گر گیا تھا، تو وہ اس طرف کا برج جس پر آج بھی میں نے ظہر کے وقت نہیں، تیز چلچلاتی دھوپ کے وقت نہیں، بلکہ عصر کا وقت جو غروب کا وقت تھا، روشنی جو تھوڑی رہتی ہے، اس میں اللہ کی عزت کی قسم مولا حسین کا ذکر کر رہا ہوں، خون کو باقاعدہ لکیروں کے طور پر چمکتا ہوا میں نے دیکھا. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھ. میں نے کہا جو ان کی محبت میں آج ان کا خون زندہ ہے تو حسین ابن علی اپنے مزار میں کیسے ہوں گے؟ واقعی میں ان کے ناموں کے لوگ زندہ ہیں. یہ ہمارے اون آئیز، ہماری آنکھوں کے سامنے کی چیزیں ہیں. مرنا سب نے. میرے دوستوں ذرا اس بات پر آپ غور کر کے رکھیں. تو یہ آج کا شہید اس حال میں ہے. اور 65 کا شہید میں نے آپ کو بتایا حضور شہید عزیز بھٹی رحمہ اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایثار کا جذبہ جب آتا ہے جب ان کے اندر حسینیت اترتی ہے. اور یہ ہر ایک پر مار نہیں اٹھاتے، ہر ایک پر نہیں اٹھاتے، یہ اٹھاتے وہاں پر ہے جہاں حق ہے، کیونکہ یہ شجاعت ہے، درندگی نہیں ہے. یہ شجاعت ہے، درندگی نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں وَبِحَسْبِ شرف ذات و طہارت طینت و پاکی جوہر ہیچ کس بفاطمہ حسن و حسین و دیگر اہل بیت نہ رسد. تکمیل الایمان میں آپ لکھتے ہیں، یعنی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ذات کے شرف کے اعتبار سے، ذات کے شرف کے اعتبار سے، پاک مٹی کے ہونے کے اعتبار سے، پاک جوہر کے لحاظ سے کوئی شخصیت بھی حضرت زہرا پاک، حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر اہل بیت کے مرتبے پر پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ سنت دیگر اہل بیت کے مرتبے پر وہ بولیے پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ قدر منزلت اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں عطا فرمائی. اب میں یہاں پر ایک بات فضیلت، کیونکہ ہر درس میں ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن چند 1-2 نئی چیزیں جو ہماری نظر سے گزری ہیں اس کو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے گا کہ اہل بیت کے ادب کے لیے امت نے کیسے، میں تو ان سے کہتا ہوں آپ یزید کا دفاع کر رہے ہیں، کوئی یوم ہی کر دینا بھائی. اتنی کنجوسی نہیں. جب جنتی آدمی کو لوگ برا کہہ رہے ہوں تو پھر یوم تو بنتا ہے اس کا. ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ اجازت مل جائے گی، پرمیشن مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، کرے نا، ہمت کرے نا. تو میں نے کہا جب اتنی دل میں چوری ہے تو آپ شب عاشور میں یزید کی بات کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ آپ یزید کو کافر لکھ دیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں حسین کا ذکر کریں. یزید کو درمیان میں کہاں گھسڑتے ہیں آپ؟ ان کے فضائل پر جو متواتر حدیثیں ہیں وہ بیان کریں. آج رات اس کا ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا، کسی کے باپ کو کوئی مار دے اور اگلا اس کے سوئل میں آئے، چہلم میں آئے، برسی میں آئے، کہ جی بندہ باپ بڑا نیک تھا، اچھا تھا، لیکن یار بندہ وہ بھی برا نہیں تھا، جس نے تیرے باپ کو مارا بندہ وہ بھی برا نہیں تھا. وہ اگر لحاظ کر جائے لیکن زندگی بھر منہ آپ کا کبھی نہیں دیکھے گا. اگر وہ گریبان نہ پکڑ سکا آپ کا، اگر اتنی مروت نہ ہو اس میں، تو انسان ہی نہیں ہے. پھر وہ اس کے بعد بھی اگر آپ سے ملاقات کرے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، اس میں حمیت ہی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، ہم سختی نہیں کر رہے، نہ یہ حالات متحمل ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات یزید کی طرفداری کی نہیں ہے، آج کی شب حسین ابن علی کے ذکر ان کی شان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شان و منزلت کیا عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو کیا قدر و شان عطا فرمائی ہے. میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ، دیکھو عاشق جب مرتا ہے نا پھر بھی کیا کرتا ہے؟ دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے. طبرانی میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت آیا. حضرت ابو ہریرہ، اور میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم ابو ہریرہ کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟
بھائی سنیوں کو اگر اہل بیت سمجھ میں آئے نا تو ابو ہریرہ سے آئے. اب اگر واقعی میں تو اہل بیت کا عاشق ہے نا تو ان کے جوتے چوم. ہم تو ابو ہریرہ کو اس لیے جب تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا حسن حسین کون ہے, ہمیں بتایا ابو ہریرہ نے. اب ان کی غیبت بنتی نہیں ہے. اگر تو اہل بیت کا عاشق ہے ان کی غیبت بنتی بولیے نہیں. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث ابو ہریرہ سے لیں اور بعد میں ابو ہریرہ پر تبرہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی جب ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے؟ طیبہ نصری افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے؟ لیکن غیرت دیکھیں, کیونکہ بزدل آدمی انہی واقعوں سے اخلاق لے گا. حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت قریب ہے. یوں سمجھیے کہ 1-1.5 گھنٹے میں آپ وصال کریں گے. حدیث کے تناظر روایت بالمعنی کے طور پر مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا, یہ بچو, یزید کو خلیفہ بنانے میں اسی کا ہاتھ تھا. حضرت عثمان کو قتل کروانے میں اس کا ہاتھ تھا. حضرت حسین پر تلوار اٹھوانے میں اس کا ہاتھ تھا. اور مرا پتہ ہے کیسا یہ مروان؟ مجھے ایک اپنا سنی ٹکر جاتا, مروان کیسا نہ. میں نے کہا بھائی ایسی کون سی تحقیق تم پڑھتے ہو کہ تمہیں ادھر کی طرف جذبہ نہیں آ رہا, مروان کی طرف آ رہا ہے؟ توجہ ہے کہ لگے جی مروان سے تو حدیث بخاری میں بھی ہے. تو میں نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو جواب دے دیا اس کو. امام بخاری نے مروان سے روایت نہیں لی ہے, تاریخی تناظر میں اس کو لے کر آئے ہیں. اور روایت کا دار و مدار مروان بن حکم نہیں ہے, روایت کا دار و مدار امام زین العابدین ہے. اس کبھی بحث کریں گے ہم روایت حدیث پر تو آپ کو ہم بتائیں گے مروان سے روایت نہیں لی ہے. مروان پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت مجدد وقت, انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ, یہ جملہ لکھا. یہ بڑا خطرناک قسم کا شخص تھا. حضرت امام حسن کو زہر پلانے میں اسی کا ہاتھ پیچھے رہا. تاریخ واضح, فتاوی مصطفیہ پڑھ لیں, چلیں حضور مفتی اعظم ہند کا. اب دیکھیے یہ اہل بیت کا دشمن تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کوئی گالی دے رہے ہیں, لیکن اگر ہم ویلن کو واضح نہیں کریں گے تو جو حقیقی ہیرو ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اگر ہم اس دور کے کلبوشن کو آپ کو نہیں بتائیں گے, اس وقت کا کلبوشن اگر تمہارے سامنے نہیں آئے گا تو تم غازی عزیز میجر عزیز بھٹی کو کیسے پہچانو گے؟ کارگل کے شیر خان کو کیسے پہچانو گے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ علیہ رحمتن واسعہ. میں کچھ دن پہلے حضرت ایسی بائیوگرافی پڑھ رہا تھا شیر خان صاحب کی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت اتارے. اس بندے کی جرت یہ تھی کہ وہ خود جائے ادھر پھڑکا کے پھر واپس آئے. جب وہ شہید ہوئے تو وہاں سے کہا گیا لے جاؤ بھائی اس کو, یہ تو وہ شیر تھا جس سے ہم خود ڈرتے تھے. حمزہ کی کرامتیں آج بھی ہیں. تم وفادار بنو تو صحیح. میں نے آپ کو 100 دفعہ کہا اللہ کی عزت کی قسم, پاکستان زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے, پاکستان نظریے کا نام ہے. یہ ہم نے اپنے باپ کے منہ سے سنا, اپنے مرشدوں کے منہ سے سنا, بزرگوں سے ان کے منہ سے سنا کہ جن کو ہم ولی مانتے ہیں. اور ولی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, اور یہ حقیقتاً بھی ہے. تو میرے بچوں ابھی تم نے دیکھا کچھ نہیں ہے, تم ابھی نمود کر رہے ہو. یہ لوگ ہیں جنہوں نے 65 کی جنگیں دیکھی ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے والد گرامی رحمت اللہ جو تحریک آزادی میں رہے, ہم نے ان سے سیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوتا تھا. تو خدا کی قسم اس داستان کو سن کر جی کرتا تھا کہ پاکستان کے ایک ایک ذرے کو بندہ چومے کہ اس کو لیا کس طرح گیا. اور پاکستان کو لینا آسان نہیں تھا, جیسے مدینہ بننا آسان نہیں تھا, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے مدینہ بنا تھا. تاریخ اگر آپ پڑھیں, کفر نے ایسا جھگڑا تھا, یہ رب کی رحمت تھی جو مدینہ بنا. 1947 میں دور دور تک تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ریاست ملے گی, ریاست ملے گی. ہمیں صحیح سے اب کوئی ٹھکانہ نہیں ملا, ریاست ملے گی. یہ مدینہ پاک کی نظیر تھی کہ لوگ آج بھی کانگریسی حیران ہے کہ پاکستان بن کیسے گیا. تو نوجوانوں فکر کرو اس کی. یہ کسی خطے کے ساتھ تعاون نہیں ہے, یہ دین اور نظریے کے ساتھ تعاون ہے. پاکستان پاکستان. اب توجہ کریں میرے دوستو, حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت قریب ہے. تو مروان بن حکم آپ کے پاس آیا. میں آپ کو بتا رہا تھا مروان مرا کیسے. تاریخ ابن کثیر میں بڑا زبردست واقعہ ہے. میں حج پر گیا ایک دفعہ, ایسی میں دیکھ رہا تھا تو البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ مروان نے نا یزید کی بیوی سے شادی کی تھی. یزید جب مر گیا نا تو یزید کی بیوی, کیونکہ یزید کا ایک بیٹا تھا خالد,
تو ام خالد کے نام سے اس کی کنیت اکثر کتابوں کے اندر آتی ہے. تو یہ جو ام خالد ہے نا یہ مروان کی بیوی بنی. ایک دن خالد ملنے کے لیے آیا مروان کے پاس, سوتیلا بیٹا تھا, کچھ بات کرنے آیا. مروان نے اس کو گندی گالی دے دی. وہ باہر گیا, یہ سب البدایہ میں آپ دیکھ رہے مروان کا ترجمہ پڑھا. تو وہ باہر گیا اپنی امی کو کہنے لگا, اس سے ایک جملہ اس نے بڑا سخت کہا, میں مائک پر نہیں کہتا, اس نے کہا اس سے تجھے شادی کرنی تھی, اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے. تھی وہ بھی تو یزید کی بیوی نا. اس نے کہا بیٹا رات آنے دے. تھی وہ بھی تو یزید کی بیوی نا. یزید ایسا ہوگا تو بیوی کیسی ہوگی, یزید کی بیوی. اس نے کہا آنے دے اس کو. پھر رات کا وقت تھا, البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں ہے. مروان سو رہا تھا, اس نے اپنی 7 لونڈیوں کو ساتھ لیا اس عورت نے, اور موٹے تکیے لیے, جس نے حسین ابن علی کو شہید کروانے کی سازش کی تھی, جس نے حضرت حسن کو زہر پلانے کی سازش کی, جس نے حضرت عثمان غنی کے لیے تانا بنا, جس نے یزید کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی. خدا نے انجام دے کر اس کو کیا دیا, توجہ ہے آپ کی, کیا انجام دی. دیکھو جس طرح ابو جہل جو تھا نا, وہ حضور کے بارے میں برا کہتا تھا. بدر میں 2 چھوٹے بچوں نے اس کو پھڑکایا. کافر کہتے تھے یار اس کے مرنے کا غم نہیں, مارا بڑا ذلیل گیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے. انہوں نے کہا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا وہ نبی کو معاذ اللہ شتم کرتا ہے, ہمیں آپ بتا دیجئے صرف. انہوں نے کہا وہ ہے. ایک بھائی نے پاؤں سے گھسیٹا, دوسرے نے تلوار گھسیٹ دی. اور جس وقت مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, شیروں کو پڑھا کرو نا, جب مال غنیمت تو یہ تھا کہ بھائی جو بندہ جس کو کافر کو مارے گا اس کے بدن پر جتنی چیزیں اس کی ہوگی. جب ابو جہل سامنے آیا تو جب خبر حضور کو آ گئی تھی نا کہ ابو جہل مار دیا گیا, تو حضور اپنے عریش میں سجدے میں گئے اور رو کر اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے میری امت کا فرعون مرا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون نیل میں غرق ہوا تو حضرت موسیٰ نے سانس لی. پوری زندگی آپ کو تنگ کیا. تو حضور نے کہا میری امت, حضور نے 2 کو فرعون کہا, ایک عبداللہ بن ابی کو اور ایک ابو جہل کو, کہا میری امت کا فرعون مرا. تو حضور نے فرمایا اس کے جسم پر کیونکہ سونا بہت تھا, فرمایا کون کس نے مارا؟ تو وہ دونوں بچے نا اپنی پنجے پر کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ قد لمبا نہیں تھا نا, پنجوں پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے تھے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اٹھاؤ اس کا کپڑا سارا اٹھاؤ, ان بچوں کے پاس پھینکو. کافر یہ کہتے تھے یار ابو جہل ہمارا کمانڈر تھا, لیڈر تھا, ترجمان تھا, اور ہمارے فوج کا مثل جنرل تھا, مارے تو لوگ جاتے ہیں لیکن ہم بڑے افسوس میں ہیں کہ مارا بڑا ذلیل گیا, بچوں نے بھڑکا دیا اسے, بچوں نے مارا. اب آپ دیکھیے الیاذ باللہ, یہ عبرت کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مروان کی سازش بھی ایسی ہوئی, عورتوں نے مارا. 7 عورتیں چڑھ گئی. کس مروان فرعون کا باپ, آپ سمجھے. حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مصر شام سب پر کنٹرول کر لیا تھا. یہ مروان اتنا بڑا بھیڑیا ظالم اور سخت آدمی تھا, اس نے چند دنوں کے اندر عبداللہ بن زبیر کو خالی کروایا علاقہ. ہاں مصر دوبارہ لے لیا, شام دوبارہ لے لیا, یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کو مکہ کے اندر محصور کیا. مکہ میں بھی جا کر خانہ کعبہ کو گھیر کر عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. یہ اتنا خطرناک آدمی تھا حجاج بن یوسف کا بندہ مروان بن حکم. اب آپ دیکھیے, لیکن جب خدا نے اس کو ڈھیل تو نا, اللہ یمدو, اللہ ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون, کہ تم اپنی بربادی میں بھٹکتے رہو. اب جب اس کی موت کا وقت آیا, یہ تاریخی دستاویزات ہے جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے ہم نے سبق لینا ہے. 7 عورتیں رات کے وقت آ گئی, وہ خراٹے لے رہا تھا, چڑھ گئی اس کے اوپر اور اس کے منہ پر تکیہ لگا دیا, اور 7 عورتوں نے مار دیا. آج بھی خارجی کہتے ہیں ابا مارے گئے, لیکن مرے بڑے ذلیل ہو کر مارے گئے. مرنا تو سب نے تھا. اب شہید کہتے ہیں تب بھی برا ہے, مر گئے تب بھی برا ہے. شہید کہتے ہیں تو وجہ بتانی پڑتی ہے. کس جہاد میں مارے گئے, کس مارکے میں؟ حسین ابن علی تو وہ تھا جس کا سر بھی نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار نداد دستر دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. حضور تاج شریعہ سے جب پوچھا گیا
رحمت اللہ علیہ میرے پورے مرشد سے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین یہ کیا ہے؟ فرما حقہ کے بقائے لا الہ است حسین. کہا حضور کلمہ مکمل نہیں لا الہ الا اللہ. فرما یہ عنوان ہے. حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر بندہ مر رہا ہو اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے لا الہ الا اللہ مر گیا تو اس پر فتویٰ مومن ہی کا دیا جائے گا، کیونکہ یہ عنوان ہے. جیسے کہ نا الحمد شریف پڑھیں تو یہ عنوان ہے. تو یہاں اعتراض آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا بنا لا الہ الا اللہ کہ بنا لا الہ الا اللہ ہے. ہم نے کہا اس کی تعویل ہے نا بقائے لا الہ الا اللہ. کیا ہے بولیے؟ بقائے لا الہ الا اللہ اس حسین. تو یہ مروان کو جب پتا چلا ابو ہریرہ مریض ہیں، وصال کا وقت قریب ہے، تو وہ گیا حضرت ابو ہریرہ کی عیادت کے لیے جس وقت گورنر تھا جس وقت یہ، اور حضور نے فرمایا تھا میرے منبر پر بندر ناچیں گے، اور یہ مروان تھا. الیاذ باللہ یہ مروان تھا. اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، لیکن جب یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ گورنر تھا. آیا پروٹوکول کے ساتھ آیا، سپاہیوں کے ساتھ آیا، اور گھر میں آیا عیادت کے لیے. اور اس نے جملہ کہا، طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح، کہ لگا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف، لیٹے رہے آپ. اس نے کہا لیکن آپ بہت متبع سنت ہیں، آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ابو ہریرہ، لیکن ایک بات مجھے بہت تعجب کی ہے. اس وقت آپ نے اپنی پلکیں آہستہ سے کھولی. کہا کیا؟ کہا آپ حسین اور حسن سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ خارجی تھا یہ حدیث میں. مجھے یہ بات پسند نہیں کہ آپ حسین اور حسن سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس وقت حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو اشارہ دیا کہ یہ جواب میں لیٹ کر نہیں بیٹھ کر دوں گا. بالکل ان کے بدن پر نکاحت تھی. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان. ان کو غلام نے اٹھایا کے بٹھایا، کاش اس کیفیت کو ہم سمجھ سکیں. وہ تو مراد کو پہنچ گئے. تکیہ پیچھے لگایا، کہنے لگے مروان میں نے جو حسنین کو حضور کی بارگاہ میں دیکھا ہے تو اس وقت بھی سانسوں میں حسن و حسین کا نام لینا شرف سمجھتا ہوں. کہا کیا دیکھا؟ تو ایک واقعہ بیان. کہنے کا ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر تھے کہ سرکار کو حسنین کے رونے کی آواز آئی. حضور صدمے برداشت کرتے، ان کی آواز حضور برداشت نہیں کرتے. سرکار نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ دیکھو. وقت کم ہے ورنہ میں متن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، متن حدیث کا میرے سامنے پڑا ہے، لیکن میں اس کے ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ دیکھو یہ کیوں رو رہے ہیں، ان کی ماں سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو رضی اللہ عنہ. تو ابو ہریرہ گئے تو پوچھا سیدہ سے، تو سیدہ نے کہا کہ ان کو پیاس لگی ہے. سرکار کو آ کر کہا حضور پیاس لگی ہے. سرکار نے آواز لگائی کچھ ہے پانی؟ انہوں نے کہا حضور مشکیزیں نچوڑ دی ہیں، قطرے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کو جاؤ حسن کو لے آؤ. تم ایسے لایا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں لایا تو حسن چیخ مار رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب میں نے دیا تو حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. ابو ہریرہ مروان کو سنا رہے ہیں، حدیث سے تو سنائی جاتی ہے لیکن سامنے مروان ہو اور ذکر حسین کا ہو. یہ ذکر پھر اور ہوتا ہے. میٹھے میٹھے لوگوں کے سامنے ہمارے جو لوگ ہیں محبت کرنے والے، ان کے ساتھ بات کرنا بھی سعادت ہے، لیکن ایک ایسا ہو کہ ساری آزمائش سامنے ہو اور سامنے شیطان کھڑا ہو اور بندہ رحمان کا نام لے اور خواہشات کی طرف نہ جائے. یہ کامل ایمان کی دلیل ہے میرے دوستو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حیران تھا کہ حسین حسن حضور کی زبان مبارک کو لے کر چوس رہے ہیں اور بالکل پرسکون ہو گئے اور اپنی ٹھوڑی، باقاعدہ ذکر کرتے حدیث میں کہ اپنی ٹھوڑی حضور کی ٹھوڑی پر رکھی. آپ انداز دیکھیں، زقن اپنی ٹھوڑی. میرے ہاتھ اس لائق نہیں، ہم تو بیکار لوگ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک یعنی ہونٹ سے ہونٹ، ٹھوڑی سے ٹھوڑی، اور زبان حضور نے ان کے منہ میں ڈالی. وہ زبان جس پر خدا بولے، جس پر قرآن بولے، بولیے سبحان اللہ. حضور نے ایک صحابیہ، حضور وضو کر رہے تھے مصنف شیبہ میں، وہ صحابیہ حضور کو باندھی تھی نا، تو وضو کرا رہی تھی. تو وضو کرا رہی ہیں تو سرکار کی وضو کرایا تو انہوں نے احسن طریقے سے پانی ڈالا جیسا حضور پسند کرتے تھے. تو سرکار نے اٹھتے وقت بس ایسے چھینٹے مار دیے منہ پر، یعنی اٹھتے وقت چھینٹے جو ایسے مارے. مصنف شیبہ میں موجود ہے کہ 80 سال کی ہو گئی تھی، چہرے اسی طرح تھا جس طرح 22 سال میں ان کا چہرہ. اسی کو امام محمد رضا نے کہا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے،
कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। बोलिए सुबह। जवानों, यह है वो चीज ग़िज़ा, गानों में कोई ग़िज़ा नहीं है, फिल्मों में कोई लज्जत नहीं है। हिंदू पलीद को तुम आइडियल बनाओगे, आइडियल बनाना है तो अबू हुरैरा को बनाओ, इमाम हसन को बनाओ, हुसैन को बनाओ, उमर को बनाओ। तुम्हारी फेसबुक की वॉल और डीपीओ के ऊपर मेरे बच्चों कोई भारत की फिल्मों के और आर्टिस्टों के नाम हो, ना 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 ना, गुंबद खजरा की हो, मौला हुसैन गुंबद हो, जन्नतुल बकी शरीफ हो, अपने वतन के झंडा हो, तर्जुमानी ईमान जिसकी होती हो वो हो, जिससे देखने वाला भी देखे कि भाई इससे बात किस अंदाज में करनी है, फिर उसको पहले बता दे कि भाई इससे बात। तो लिहाजा गुनाह में पढ़ने से पहले अपना उन्वान ऐसा रखो कि गुनाह आपके करीब ना आए। कमजोर लोग हैं ना, दरवाजा मजबूत इसलिए रखते चोरी ना, पहले दरवाजे तो चोर घुस जाएगा। दरवाजा मजबूत आप इसलिए रखते कि चोर को बता देते गाना नहीं देते, तारे भी लगा देते, आप करंट भी छोड़ देते, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, रात को बेखबर सो रहे हैं, ना लगाए तो घुस जाएगा। तो बंदा जब कमजोर हो तो हिफाजत जरा मजबूत रखे। तो हिफाजत का मजबूत का तरीका यह है, अच्छों की सोबत में बैठो, अगला देखेगा भाई हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। आपके वॉलपेपर है, आपके फेसबुक का वॉल है, आपका जनाब डीपी है, वो देखने के साथ बंदा समझ जाए कि इसको किस अंदाज में बात करनी है। तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करके रखो, महफूज रखो अपने अकीदे और अपने ईमान की हिफाजत के लिए। हजरत नबी पाक ने फरमाया फिर हुसैन को लाओ, कहने के मैं फिर हुसैन को लाया, यहां तक कि दोनों ने अपनी ठोडी हुजूर की ठोडी पर रखी, जखन आपके जखन पर रखी और जुबान आपके दाहिने मुबारक में दी, चूसते रहे यहां तक कि मुतमईन हुए। मुझे फिर हुजूर ने फरमाया जाओ देख के आओ ज़हरा के पास रो तो नहीं रही है। अबू हुरैरा कहते मैं गया और मैं देख कर आया, मैंने कहा नहीं। तो अब इस तरह मुंह करके मरवान को कहते हैं अब बता मैं हसन का नाम लूं के ना लूं, अब बता कि मैं हुसैन का नाम लूं के ना लूं। अब इसमें तो सहाबा के हजरत अबू बकर की जो ताज़ीम के अंदाज है, इमाम हसन खेलते हैं उनको वो कंधे पर उठा लेते हैं। आज देखे हमारा इलाके का अगर एक काउंसलर जीत जाए ना, ये मिजाज होता, मैं किसी को डांट नहीं रहा, मजाक कर रहा हूं ऐसी मोहब्बत में, यानी जब तक इलेक्शन जीते नहीं तो चाय पीते थे, बाद में मिलता ही नहीं बंदा। लेकिन ये होता नहीं है, ऐसा कोई बुरा ही, वो कहते ना हुस्न आता है तो थोड़ी नजाकत आती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जो रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठता हो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, असर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले, देख रहे कि इमाम हसन खेल रहे हैं, तो हाथ नहीं मिलाया, सर पे हाथ नहीं रखा, बल्कि नीचे बैठ गए और इतनी मोहब्बत की उठा के अपने कंधे पर ले ली और खड़े हो गए। ये बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ। और हजरत अली को कहने लगे अली एक बात बताऊं तुझे, का क्या, कहा ये तेरी तरह नहीं लगता, लगता हुजूर की तरह है। तो ये मौला अली के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत, तो मौला अली खुद भी मुस्कुराने लगे। लेकिन आप जरा देखें कि जब हजरत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन है, 12 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा के इलाके को फतह करके वो बैठे हुए हैं और रसूलुल्लाह के जानशीन है, अव्वल जानशीन है, क्या प्रोटोकॉल होगा, फरिश्ते उनको सलाम पेश कर रहे हैं। लेकिन जब हजरत इमाम हसन को देखा तो जब सर पर बिठाया होगा तो उसके लिए आप बैठे भी होंगे। आप कभी फीलिंग जरा लाएं, आप सोचें जरा कि जब आपने उनको कंधे पर बिठाया होगा तो उस वक्त आपका मामा भी थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, उनके पांव पर लगी हुई गर्द भी आपके कपड़े पर लग रही होगी। किसी ने सवाल किया, मैंने एक दोस्त से पूछा यार हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू बकर के जो इतने बेटे थे, अब्दुर्रहमान थे, अब्दुल्ला थे, मोहम्मद थे, सबसे छोटे बेटे, जो हजरत जाफर की अहलिया जब शहीद हो गए तो उनके निकाह में आई अस्मा बिन्त उमैस, उनसे मोहम्मद पैदा हुए। तो हजरत अबू बकर ने कभी अपने बेटे को कंधों पर बिठाया? मेरे को तो कहीं नहीं मिला, नहीं समझा। हजरत अबू बकर ने, देखो सहाबा की मोहब्बत, कोई हमें डिवाइड ना करे मेरे बच्चों, क्योंकि इधर गए तब भी मारेंगे, उधर गए, जब दोनों को लेंगे तो कबूल होंगे। अबू बकर आपको बगैर अली के नहीं मिल सकता, ये छोड़ दें आप, चाहे कितने नारे लगा लें आप, और अली आपको बगैर अबू बकर के नहीं मिल सकते, क्योंकि अली रात की चांदनी है और शेखैन सूरज की तमाज़त है। तमाज़त फल को तैयार करता है, चांदनी रस डालती है। रस के पीछे जा रहे हो तो फल तो बनाओ, और फल आ जाए, रसना है तो फायदा क्या है। तो इस तरतीब 4 यारों की रहो, जिंदगी भी पुरसुकून होगी, कब्र हशर भी पुरसुकून हो जाए। हजरत, तो मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटों को कभी कंधे पर नहीं बिठाया। मुझे एक बंदे ने कहा यार
یہ کون سا تم نقطہ لا رہے ہو؟ کندھوں پر نہیں بٹھایا، بٹھایا ہوگا، ابھی ریسرچ ہماری کم ہے، ابھی پڑھتے رہیے، نالج گین کریں اپنی، آپ پڑھتے رہیے، کبھی نہ کبھی مل جائے گا۔ لیکن میں نے کہا دیکھ بیٹا، ہم بھی قلندروں کے پاؤں چومنے والے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کبھی نہ کبھی مل جائے گا۔ میں نے کہا جب وہ اپنے بچے کو بٹھاتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے، علی کے بیٹے کو بٹھاتے ہیں تو پھر بخاری میں ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے مراتب جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو بٹھایا تو پھر آیا بھی وہاں پر ہے۔ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا انداز تھا؟ میں نے کہا میں خود بڑا حیران ہوں، یہ دیوانگی جب تک نہ آئے تو مفتی نہیں بنتا، یہ دیوانگی نہ آئے تو مولوی نہیں بنتا، مومن نہیں بنتا۔ جو خود کے پروٹوکول میں اللہ ہے وہ انسان ہے، جو دوسرے کی قدر جانے وہ انسان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چاہتے تو حضرت حسن کے چہرے سر پر، چھوٹا بچہ آ جائے تو ہم محبت میں سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو کسی نے کہا کسی کا بچہ ہونا تو ہاتھ رکھا جائے اور علی کا بچہ ہونا تو سر پر بٹھایا جاتا ہے، اس کے سر پر نہیں ہاتھ رکھا جاتا۔ یہ مقام ہے حضرت مولانا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اب آئیے میں آپ کو اپنے سلسلے کی ایک بات کر دوں، اور میرے دوستو اب حضرت عبد الرحمن جامی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے عشق کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کی علمیت کا، عبد الرحمن جامی، ان کی علمیت کا کوئی اندازہ لگائے گا میرے دوستو؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ علم عربی میں بھی ان کا ایک کمال ہے، جو نحو پر انہوں نے ایک کتاب باقاعدہ طور پر مرتب کی ہے، مولا جامی۔ ان کے پیر جو یہ ایسا ہے تو ان کا پیر کیسا ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن جامی نقشبندی ہے نا، سلسلہ نقشبندیہ رکھتے ہیں نا، یعنی سرکار سلمان فارسی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ آتا امام جعفر صادق سے، جو امام جعفر صادق کو اجازتیں ہیں اپنے نانا حضرت قاسم سے، اور حضرت قاسم کو اجازت ہے حضرت سلمان فارسی سے، اور سلمان فارسی کو اجازت ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی مرید ہیں حضور سیدنا ناصر الدین عبید اللہ احرار، یہ ماوراء النہر دریا آمو کے پاس ہیں، عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور وہ مرید ہیں حضرت مولانا یعقوب چرخی۔ کبھی پڑھیں ان کو آپ تو بندہ حیران ہوتا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوتا، تاریخ ان کی پڑھیں۔ تو حضرت عبید اللہ احرار مرید ہیں مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ کے، اور مولانا یعقوب چرخی مرید ہیں خواجہ علاء الدین اتار کے، اور وہ مرید ہے میرے آقا خواجہ خواجگان باؤلحق نقشبند کے۔ تو مولانا حضور، اور یہ جو ہے نا مولانا عبید اللہ احرار، ان کے مرید ہیں مولانا زاہد، ان کے مرید ہیں مولانا درویش محمد، ان کے مرید ہے حضرت مولانا خواجہ امنگی، ان کے مرید ہے سراج الملہ خواجہ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ، اور ان کے مرید ہیں حضرت مجد الفسانی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبید اللہ احرار کا درجہ کہاں پر ہے، یعنی ان کے غلاموں کے غلاموں میں امام ربانی آتے ہیں، اور یہ چند واسطوں سے وہ حضرت باؤلحق نقشبند پر پہنچتے ہیں، اور خود حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے پیر ہیں، حضرت مولانا یعقوب چرخی کے مرید ہیں۔ ان کے ملفوظ میں آتا ہے، یہ خود اپنے ملفوظ کو، ان کے ملفوظ میں آتا ہے جس بات کو حضرت ذکر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک روز سیدوں کی توقیر کے بارے میں خطبہ دیا، حضرت مولانا ناصر الدین عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ، مرید حضرت مولانا یعقوب چرخی اور پیر حضرت عبد الرحمن جامی کے، اور حضرت مجدد صاحب کے پردادا پیروں میں سے، اور حضرت میرے آقا خواجہ خواجگان باؤلحق نقشبند کے پوتوں مریدوں میں سے، جو میں نے شجرہ پورا آپ کو بتا دیا۔ عبید اللہ احرار بہت بڑے اللہ کے ولی، انشاءاللہ مجدد صاحب کا عرس آیا اور ہم زندہ رہے تو ان کی کرامات آپ کو بتائیں گے، ورنہ آپ خود تحقیق کر کے کتابوں سے سلسلہ نقشبندیہ میں اس کو پڑھیے، آپ بڑی روحانیت آپ کو ملے گی کہ وہ ایک دن سیدوں کے رتبے پر تقریر اپنے مریدوں سے کر رہے تھے، فرمانے لگے جس بستی میں سید رہتے ہیں میں وہاں نہیں رہتا۔ عبید اللہ احرار کے فرمایا جس بستی میں سادات ہو میں وہاں نہیں رہتا،
کیونکہ ان کی بزرگی اور شرف زیادہ ہے، میں ان کی تعظیم اور حق بجا لانے کا اگر رہ گیا تو میرے لیے مصیبت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وصف تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت سے نوازا تھا۔ وہ اس گلی میں نہیں رہتے جہاں سادات رہتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ اور خود ایک بات عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے، تو درس دے رہے تو تھوڑی دیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر درس دینا شروع کر دیتے، پھر امام اعظم کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ تو شاہ فرمایا، کہہ رہے کہ نہیں وہ مدرسے کے صحن میں نا وہ علوی سادات کے بچے نا وہ کھیل رہے ہیں، مدرسے کے صحن میں علوی سادات کے بچے کھیل رہے ہیں، سیدوں کے بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ ایک بچہ بھاگ کر ادھر آتا ہے میری طرف تو میں تعظیم میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وہ پھر چلا جاتا ہوتا ہے، تو جتنی دفعہ وہ آتا ہے تو میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ یہ تو سامنے کے شاگرد ادھر دیکھنے لگے تو امام اعظم نے جب سر گھما کر دیکھا تو آدھا حصہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور خبر اس وقت حضرت سیدنا علامہ ابن کثیر نے، وہ کہتے ہیں وہ کاغذ ایسا تھا جیسے چوہے کا کان، بلا لیا۔ جس وقت یہ بات حضرت امام حسین کے پاس آئی، گورنر سے کہا کہ ولید روک ان کو، عثمان غنی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مدینے کے اندر فضا پھر بڑی عجیب سی اور خراب وپا ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ مشورہ کیا اور آپ رجب میں 28 رجب کو سن 7 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ شریف روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان ایسا آرام اور سکون بندے کو ملتا ہے، تو وہ جہاں سامنے موجود تھے تو کیفیت کیا تھی؟ ابن کثیر نے ربانی کے فیصلے کو دیکھے، وہ امام ربانی کے فیصلے کو دیکھے، وہ محدثین کی جماعت ایک ایسا ہے، تو اس پاگل کی وجہ سے کہ آپ شک کریں گے جو تمام امت چلا دو؟ ایک دفعہ لائک کر لو۔